اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ یمن میں تے نامی ایک قبیلہ آباد تھا۔ اس قبیلے کے سردار کا نام حاتم طائی تھا۔ حاتم طائی اپنے سخاوت اور خدمت خلق کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس کی سخاوت کے چرچے دور دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ اس زمانے میں عرب کا ایک بادشاہ تھا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ ہر طرف حاتم کے ہی چرچے ہیں، ہر کوئی اس کی نیکی اور اچائی کی گن گاتا ہے، ہر ضرورت مند مدد کے لیے حاتم کے پاس ہی جاتا ہے، تو وہ حاتم طائی کا دشمن بن گیا۔ دشمنی کی وجہ صرف یہ تھی کہ بادشاہ کی بجائے ہر کوئی حاتم کی تعریف کرتا، حاتم کی سخاوت کے قصے بیان کرتا تھا۔ وہ حاتم طائی سے جلتا تھا کہ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی حاتم کی شہرت اس سے زیادہ ہے۔ بادشاہ نے حسد کا شکار ہو کر حاتم طائی کو ختم کرنے کا پروگرام بنایا اور اس نے اپنی فوج کے ساتھ حاتم کے علاقے پر حملہ کر دیا۔ حاتم کو یہ جان کر بڑا دکھ ہوا کہ بادشاہ نے ایک بہت بڑی فوج کے ساتھ اس کے علاقے پر حملہ کر دیا ہے۔ حاتم طائی نے یہ سوچ کر کہ اس کی وجہ سے خون خرابہ ہوگا، بے گناہ لوگ مارے جائیں گے، اس نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ حاتم اپنا شہر چھوڑ کر پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا۔ بادشاہ اپنی فوج کے ساتھ جب شہر میں داخل ہوا تو کسی نے اس کی فوج کا مقابلہ نہ کیا، کیونکہ حاتم طائی شہر چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ بادشاہ نے حاتم طائی کا تمام مال و اسباب لوٹ لیا۔ اس کے ساتھ ہی بادشاہ نے یہ اعلان کرا دیا کہ جو شخص حاتم طائی کو ڈھونڈ کر لائے گا اس کو بہت بڑا انعام دیا جائے گا۔ حاتم نے پہاڑ کی ایک کوہ میں پناہ لے رکھا تھا۔ ایک روز اسی کوہ کے قریب ایک بوڑھا لکڑہارا اور اس کی بیوی لکڑیاں کاٹ رہے تھے۔ وہ بہت غریب تھے اور مشکل سے زندگی بسر کر رہے تھے۔ روز روز کی محنت و مشقت سے تنگ آئی ہوئی لکڑہارے کی بیوی حسرت سے بولی کہ کاش حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جاتا تو ہم اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پا لیتے اور ہمیں روز روز کی اس مصیبت سے نجات مل جاتی۔ لکڑہارا بولا، فضول باتیں مت سوچو، ہماری ایسی قسمت کہاں کہ حاتم طائی ہمارے ہاتھ لگ جائے اور ہم انعام حاصل کر کے آرام سے زندگی بسر کر سکے۔ ہمارے نصیب میں تو یہی لکھا ہے کہ ہم جنگل سے لکڑیاں کاٹے، سر پر رکھ کر شہر لے جائیں اور ان کو فروخت کر کے اپنا پیٹ بھر لیں۔ حاتم طائی کوہ کے اندر بیٹھا یہ باتیں سن رہا تھا۔ یہ سوچ کر حاتم طائی دل میں خوش ہوا کہ چلو اس بے سر و سامانی کی حالات میں بھی کسی کے کام آ سکتا ہوں۔ چنانچہ وہ کوہ سے باہر آیا اور بوڑھی میاں بیوی سے بولا، میں ہی حاتم طائی ہوں، مجھے بادشاہ کے پاس لے چلو اور اس کے حوالے کر کے انعام حاصل کر لو۔ جلدی کرو، اگر کسی اور نے مجھے دیکھ لیا تو پھر تم ہاتھ ملتے رہ جاؤ گے۔ حاتم طائی کی باتیں سن کر لکڑہارا بولا، بھائی تمہارا بہت شکریہ، بے شک ہم غربت کے ستائے ہوئے ہیں، مگر ہم اتنے ظالم نہیں ہیں کہ تمہیں بادشاہ کے حوالے کر کے انعام حاصل کریں۔ ہم اسی طرح محنت مزدوری کر کے زندگی کے دن کاٹ لیں گے، اپنے آرام کی خاطر ہم یہ ظلم نہیں کریں گے۔ حاتم نے کہا، ارے بھائی یہ ظلم نہیں ہے، تم مجھے زبردستی پکڑ کر تو نہیں لے جا رہے ہو، میں تو اپنی خوشی سے تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہوں، میرے اوپر تمہارا یہ احسان ہوگا کہ تم مجھے نیکی اور خدمت کا موقع دو گے۔ حاتم نے ان کو آمادہ کرنے کی بہت کوششیں کی لیکن لکڑہارا کسی صورت تیار نہ ہوا۔ تو حاتم طائی نے اس سے کہا کہ اگر تم میری بات نہیں مانتے تو میں خود بادشاہ کے پاس جاتا ہوں اور اسے بتاتا ہوں کہ اس بوڑھی نے مجھے چھپایا ہوا تھا، پھر بادشاہ تمہیں سزا دے گا۔ لکڑہارا اور حاتم طائی اس بحث میں مصروف تھے کہ کچھ اور لوگ حاتم طائی کو تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔
انہوں نے حاتم کو پہچان لیا اور اسے پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے گئے۔ بوڑھا اور اس کی بیوی بھی ان لوگوں کے پیچھے چل پڑے۔ بادشاہ کے دربار میں پہنچ کر ہر شخص یہ دعویٰ کر رہا تھا کہ حاتم طائی کو اس نے پکڑا ہے، وہی انعام کا مستحق ہے۔ بہت سارے دعویداروں کی وجہ سے بادشاہ کے لیے فیصلہ مشکل ہو گیا کہ حاتم طائی کو پکڑنے والا کون ہے۔ آخر بادشاہ نے حاتم سے کہا، حاتم تم ہی بتاؤ کہ تمہیں پکڑ کر لانے والا کون ہے تاکہ اسی انعام کی رقم دی جائے۔ حاتم طائی بولا، حضور والا سچ تو یہ ہے کہ مجھے پکڑنے والا بوڑھا لکڑہارا ہے جو چپ چاپ پیچھے کھڑے تماشا دیکھ رہا ہے۔ باقی لوگ انعام کے لالچ میں جھوٹ بول رہے ہیں۔ لکڑہارا بولا، حضور والا سچ تو یہ ہے کہ میں بھی حاتم طائی کو پکڑ کر نہیں لایا بلکہ یہ خود چل کے آیا ہے۔ پھر لکڑہارے نے بادشاہ سلامت کو تفصیل سے ساری بات بتائی کہ کس طرح لکڑیاں کاٹتے وقت اس کی بیوی نے کہہ دیا تھا کہ اگر حاتم طائی ان کو مل جائے تو وہ اسے بادشاہ کے حوالے کر کے انعام پائے اور مصیبت کی زندگی سے نجات پائے۔ حاتم طائی ہماری باتیں سن کر پہاڑ کی کوہ سے نکل آیا اور اصرار کرنے لگا کہ ہم اسے بادشاہ کے پاس لے جائیں اور انعام پائے۔ اور ہم جب حاتم طائی کو کسی طرح بھی لانے پر تیار نہ ہوئے تو وہ خود ہی آپ کے پاس آنے کے لیے چل پڑا۔ دوسرے لوگ تو ویسے ہی چل پڑے تھے۔ اب یہ سب انعام کی خاطر جھوٹ بول رہے ہیں۔ بادشاہ کو جب حقیقت معلوم ہوئی تو اس نے حاتم طائی سے کہا، میں تو تمہارے شہرت سے تمہارا دشمن بن گیا تھا۔ مجھے اپنے کیے کا افسوس ہے کہ تم واقعی عظیم انسان ہو جو ہر حال میں دوسروں کی مدد اور خدمت کے لیے تیار رہتے ہوں۔ میں تم سے اپنے کیے کی معافی مانگتا ہوں۔ اس کے بعد بادشاہ نے لکڑہارے کو انعام دیا اور جھوٹے دعویداروں کو سزا اور حاتم طائی کا سارا علاقے اسے واپس کرنے کا اعلان کر دیا۔ مجھے امید ہے یہ کہانیاں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ مزید اچھے کہانیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں سپورٹ کریں۔ بس آپ کو کرنا یہ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کی نشان کو بھی کلک کیجیے گا اور ہمارے ویڈیوز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا۔ شکریہ۔